بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پہ ذکر کرنا، تو یہ غیبت کہلائے گا۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کو جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے ہوا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں، الامان الحفیظ۔ تو ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر غیبت کا جو ہے وہ غیبت کے بارے میں عرض کی گئی۔ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مسلم شریف کتاب البر والصلہ تھا، اور یہ حدیث نمبر ہے 2599۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا، الامان الحفیظ۔ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اس کے پہلی جلد کے اندر۔ تو دوستو گزارش یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے لیے کتنی سخت اذیتیں اور سخت جو ہے وہ سزائیں ہیں، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے والا روز محشر کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، الامان الحفیظ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ حدیث پاک جو ہے یہ ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر باب فی الغیبہ چوتھی جلد کے اندر یہ موجود ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور اگر جو ہے ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ تو بھائی غیبت تم کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو جو بات اس کے منہ پہ بھی کی جا سکتی ہے وہ تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہیں وہ
میں نے ان کو معراج کی رات دیکھا تھا کہ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ تو کتنا بری بات ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کی عزت خراب کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں غیبت بھی بیان ہوئی ہے اور لوگوں کی بے عزتی کرنا بھی بیان ہوئی ہے۔ مسلمان شخص کی بے عزتی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کتاب الادب باب فی الغیبہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو یہ بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ایمان والا تو ہے بھی وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو غیبت جو ہے یہ زبان سے کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ فقی اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ شخص جو حرام کھانے کا عادی ہو، مطلب حرام کھانے والا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بکثرت غیبت کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مسلمانوں سے حسد رکھنے والا ہو۔ تو ان تینوں وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بھی بچنا چاہیے، حرام کھانے سے بھی بچنا چاہیے، اور خصوصاً غیبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑے فقیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ بہت ہی جو ہے اچھی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ غیبت کی کوئی جائز صورت بھی ہے شریعت کے اندر۔ تو جی ہاں، غیبت کی مباح یعنی جائز صورت بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ ایسا شخص جو فاسق معلن ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، یا بد مذہب ہو، برے عقائد رکھنے والا ہو، اس کی برائی کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں، یہ نیت مقصود ہو تو ثواب ملنے کی بھی امید ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بھی فرمان موجود ہے۔ باب الغیبہ کے اندر صفحہ 90 ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو برے عقائد رکھنے والا ہے، یا ایسا کوئی ظالم فاسق فاجر بندہ ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یا برے عقائد رکھنے والا بندہ ہے، اگر اس کے برائی کو بیان کیا جائے گا تو لوگ اس سے بچیں گے اور اپنے جو ہے وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو اگر کسی مسلمان کو ایسے نقصان سے بچانے کی نیت ہو تو ایسی غیبت کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اور فقی اللیث جو ہے ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس پر ثواب ملنے کی امید بھی ہے۔ ہاں، چپ رہنا عبادت ہے، لیکن اگر کسی کو اچھی بات کہہ دی جائے تو اس وقت جو ہے اگر اچھی بات آتی ہو، اچھی بات کر سکتے ہوں، تو پھر چپ رہنے سے اچھی بات کہنا افضل ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ ناز کے اندر اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔